أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے رسول پر درود اور سلام بھیجو۔ کیا خوبصورت ہدایت اللہ کی طرف سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو فرمائی ہے، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم اس پر بات بھی کر سکیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت اتار دے جو ہمارے عمل میں ڈھل جائے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور انہوں نے ہمیں کفر کے اندھیروں سے توحید کی روشنی میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں جو ہم سب کے لیے بڑا غور طلب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مخاطب ہیں، اور سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ ایک ایسی شکایت ہے جس کو اگر ہم سوچیں تو ایک لمحے کے لیے دل لرز جائے کہ کیا حشر میں اقبال نے خوب کہا ہے کہ ایسا نہ ہو، تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، کہ اللہ تو غنی ہے دونوں جہاں کا اور میں فقیر ہوں۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، روز قیامت میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ در حسابم رو تو بینی ناگزیر، میرا حساب دیکھنا تیرے لیے ناگزیر ہی ہو۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھ کر میرا حساب لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن ان آزمائشوں سے محفوظ رکھیں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں شرمسار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک ایسا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جس پر ہم نظر دوڑائیں تو ہر حدیث ہمیں روک لیتی ہے، آپ کی ہر سنت ہمیں روک لیتی ہے کہ ٹھہرو اور عمل پذیر ہو جاؤ، تاکہ یوم حشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر ہمارا انتظار کر رہے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اربعین نووی ایک خوبصورت کتاب جس میں امام نووی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی بہت ہزاروں موتیوں میں سے 40 موتی چن کر اپنی کتاب میں سمو دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس مبارک مہینے میں، ان مبارک ساعتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور وفات کے اس مہینے میں حضور اکرم کو ایک ہدیہ پیش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے دلوں میں اس کی تعبیر اتار دے اور ہمارا عمل اس کی تفسیر بن جائے۔
تو آئیے دیکھیں کہ امام نبوی نے کس طرح ان احادیث کو کمپائل کیا۔ اربعین جو نووی کی کتاب ہے، 45 سال کی ایک چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے، یہ ہمارے بچوں کے لیے رول ماڈلز بھی ہیں کہ کس طرح اس مختصر عمر میں وہ کیا کارنامے سر انجام دے جاتے ہیں۔ دمشق میں پیدا ہونے والا یہ ایک چھوٹا سا بچہ محی الدین ابو زکریا، جو 631 ہجری، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1233 میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی وفات اگر آپ دیکھیں کہ 45 سال کی عمر میں، 676 ہجری اور 1278 میں ہو گئی۔ اور وہاں ان عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا، کیا کارنامہ نمایاں انجام دیے۔ ایک چھوٹی سی بستی نوا میں پیدا ہونے والا یہ بچہ دمشق، جو کہ علم کا شہر تھا، اور وہاں سے 19 سال کی عمر میں جب دمشق آپ سفر کر کے پہنچتے ہیں تاکہ بہترین علماء کے زیر تحت آپ علوم القرآن، علوم احادیث، تفاسیر، پھر زبانوں کا علم، الفاظ کا علم، تفسیر کا، اسلامک فقہ، اس کے بارے میں علوم حاصل کر سکیں۔ وہاں وہ 20 اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں، اور بے شمار ان کے جو اساتذہ ہیں جن میں نمایاں نام ابو ابراہیم اسحاق بن احمد المغربی، ابو محمد عبد الرحمن الفزاری، رضی الدین ابو اسحاق المدری، ابو اسحاق ابراہیم المرادی، ابو البقا خالد النابلوسی، عبد العباس احمد المصری، یہ شامل ہیں۔ آپ نے اپنی تلمیذی کے یا شاگردی کے دوران روزانہ 12 سبق لیتے تھے، اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ ہر سبق جو آپ لیتے تھے اس کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں وہ کمنٹس لکھتے تھے اپنی ہر کتاب کا، اور جو جو علم اپنے اساتذہ سے حاصل کرتے تھے ان کے حوالہ جات لکھتے تھے۔ اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو جو حافظہ دیا ہے، ہم سب کے پاس ہے، لیکن ایسے لوگوں نے اپنے حافظے کو، اپنی سوچ کو، اپنے شعور کو، اور اپنے انہماک کو، اپنی ڈیڈیکیشن کو جس طرح اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے لیے لگایا، تو آپ دنیا میں اس طرح روشن ہو گئے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی عمر میں آپ نے کئی کتب لکھی، اور اپنی زندگی ایک سادہ اور اللہ کے احکامات اور شریعت کی روشنی میں بسر کی، بہت زیادہ لگژری سے پرہیز کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق علم جو ہے وہ جنت کے راستوں کا ایک نشان ہے، اور علم جو ہے وہ بہت بھرے ہوئے پیٹوں پر نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے ہمارے لیے یہ بہت سیکھنے اور سوچنے کی بات ہے، اور ایک چھوٹی سی عمر جس میں ہمیں نہیں پتا ہم کب چلے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ 20 سال انہوں نے علم حاصل کیا، اور محض 45 سال کی عمر میں ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کر گئے جو آج تک ہم یاد کرتے ہیں۔ اور ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں ریاض الصالحین، شرح صحیح مسلم، شرح سنن نبی داود، کتاب الروضہ، تہذیب الاسماء والصفات 40، مختصر الترمذی، طبقات الشافعیہ، مہمات الاحکام، الاذکار، التبیان فی ادب حمالات القرآن، الارشاد والتقریب فی علوم الحدیث، المنہج، یہ ساری کتب ان کی شامل ہے۔ تو آئیے ان موتیوں سے فائدہ اٹھائیں، اور آج ہم پہلی حدیث سے اللہ کے نام سے اس سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث تمام احادیث کی کتاب میں پہلی حدیث ہے۔ آئیے پہلے ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور پھر اس پر غور کرتے ہیں۔ اس کی طویل جو ہے وہ ریفرنس ہے، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
फरमाते सुना, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि, व मन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा औ इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। रवाह मुस्लिम, बुखारी। इस हदीस में बहुत अहम चीजें हैं। इमाम शाफी के मुताबिक इस्लामी उलूम का एक तिहाई, वन थर्ड हिस्सा जो है, और फ़िक़्ह के 70 से ज़्यादा मौज़ूआत से मुताल्लिक़ है ये हदीस। यानी आप सोचें कि इस मुख्तसर तरीन हदीस में तमाम उलूम शामिल हो गए हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो है हमारी पूरी जिंदगी, हमारी पूरी ज़ात के हर हिस्से से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारो मदार नियतों पर है, और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी इसने नियत की। बस जिसकी हिजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो, तो इसकी हिजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरफ है। और जिसकी हिजरत दुनिया के किसी फायदे के लिए हो या किसी औरत से निकाह के लिए हो, तो इसकी हिजरत इसी चीज की तरफ है जिसकी इसने नियत की। यहां हम देखते हैं कि इस मुख्तसर हदीस में तीन नियतों के हवाले हैं। एक अच्छी नियत, और दो नियत जो हो सकता है कि अपनी ज़ात में अच्छी हों, लेकिन इखलास के लिहाज से वो इस दायरे में पूरी नहीं आती हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि एक अच्छी नियत है, दो दुनियावी नियतें हैं। अच्छी नियत क्या है और बुरी नियत क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझ लें, एक रेफरेंस के तौर पर अगर हम देखें कि क्या मंजर है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर वाकया जो जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आया, जिसमें उनकी अपनी ज़ात है, माशरा है, माशरे के अफराद है, सहाबाए कराम है, वो उस मौके को एक अच्छी नसीहत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हिजरत का मौका है, सख्त परेशानी है सहाबाए कराम को, कोई अपना माल सब कुछ छोड़कर भी अल्लाह की राह में हिजरत करने के लिए तैयार है, कोई अपने अकरबा को छोड़कर, कोई तमाम चीज़ों को छोड़कर। यहाँ एक कहानी एक अमली तौर पर नजर आती है कि एक मुहाजिर है, उनको मदीना जाना है। मदीना में जो एक खातून है उम्मे कैस, उससे वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन उम्मे कैस ने ये शर्त लगाई कि जब तक तुम मदीना हिजरत नहीं करोगे, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और जब उस महाजिर ने इस नियत के साथ हिजरत की ख्वाहिश जाहिर की, और उनको अब तारीख मुहाजिर उम्मे कैस कहती है। मुहाजिर फी सबीलिल्लाह नहीं है, मुहाजिर फी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ नहीं बल्कि एक औरत के लिए। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके का फायदा उठाया और इसके बारे में हमें इरशाद फरमाया कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो पहले हम ये देखें कि फिर अच्छी नियत क्या है। हम क्या कहें कि अच्छी नियत है? बहस मुसलमान, हमारी अच्छी नियत कलमा तैयबा से शुरू होती है, जिसके दो हिस्से हैं। हम खालिस नियत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह आपके सिवा कोई माबूद नहीं, और जब हमने आपसे अबूदियत का इकरार कर लिया, तो मोहम्मद जो आपके रसूल हैं, अब उनकी पैरवी के लिए हम तैयार हैं। तो यहीं से कलमा तैयबा से, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको पाकीज़ा कलमा कहा है, उसको हमने कबूल किया, यानी हमने अपनी नियतों को उसी वक्त से खालिस कर लिया। नियत जब इखलास पर मबनी होती है, यानी उसमें खुलूस होता है, वो इतनी पाक और प्योर होती है कि उसके अंदर किसी भी किस्म की मिलावट नहीं है। तो मिलावट कैसे आती है? तो मिलावट जो आती है वो गुनाहों से आती है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने से आती है, शो ऑफ करने से, रियाकारी से आती है, जब हम दिखावे के लिए कोई काम करते हैं,
منافقت سے آتی ہے کہ کہیں ہم اپنی آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل جو ہوتا ہے وہ اندر سے مطمئن نہیں ہوتا، اور ہمارا عمل ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، جو منافقت ہے۔ تو نیتوں کا اخلاص جو کہ 70 فقہ کے مضامین پر مشتمل ہے، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا اس میں ایک سبق ہے کہ ہم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے اخلاص میں ہے، یہ ما- معصیت میں آتا ہے یا شرک میں آتا ہے، یہ ریاکاری میں آتا ہے یا منافقت میں آتا ہے، چاہے وہ ہماری عبادت ہو، چاہے وہ ہماری روزمرہ کے کام ہو، چاہے وہ ہمارے معاملات ہوں۔ امام الحروی کے مطابق نفس کی خواہشات جو ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں، اس کی 7 اقسام ہیں، اور یہ ہم سب اس سے گزرتے ہیں، کیونکہ ہماری انسان کی جو نفسیات ہے اس کے اندر ہے کہ ہم جو ہے پریٹینشن بھی کرنا چاہتے ہیں دوسروں کے دلوں میں، یا دوسروں کے سامنے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بنیں، لوگ ہمارے بارے میں اچھا محسوس کریں۔ اس میں کوئی بظاہر برائی بھی نہیں ہے، لیکن جب اخلاص کو ہٹا دیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نفس پہ کس طرح یہ خواہش قابو پا لیتی ہے، یا پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کی ملامت کو ایوائڈ کریں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی توجہ یا محبت حاصل کریں، ہم جو ہے وہ دوسروں کے سامنے ان کی عظمت کو اس لیے ظاہر کریں تاکہ ہو سکتا ہے ہم اس سے کوئی کام بھی لے سکیں، یا ہم دوسروں کے مال اور دولت کی ہمارے دل کے اندر خواہش ہو کہ اے اللہ ہمیں بھی ایسا ہی دے دے، یا پھر ہم کسی کے ساتھ بہت مخلص بھی بنے لیکن دراصل ہم اپنے فائدے کے لیے ہی یہ کام کرتے ہیں۔ تو بہت ساری اس طرح کی ہمارے ذہن کے، ہمارے دل کے اندر سوچے، خیالات، جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی خواہش کو یا ہماری سوچوں کو کس طرح مخلص، خالص کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب انما الاعمال بالنیات میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ صرف یہ نہیں کہ میری تو نیت خالص ہے تو بس کام مکمل ہو گیا، نہیں، اس کے اثرات جو ہوتے ہیں، ان اثرات کی طرف اگر ہم متوجہ ہوں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج جتنی ہمارے ہاں ذہنی، اس کو پریشانی کہتے ہیں، مینٹل النس کہتے ہیں، ایموشنل ٹراما کہتے ہیں، اور زندگی میں آزمائشیں سب کی آتی ہیں، لیکن اس میں جو ایک بے چینی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس صرف ایک حدیث کو ہم پکڑ لیں کہ جو ہماری ہالسٹک ہیلتھ ہے، ہماری جامع صحت ہے، وہ انما الاعمال بالنیات سے بالکل درست ہو سکتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ جب کیلیبریشن ہوتی ہے، تمام یہ کاگنگ ویلز جو ہوتے ہیں یہ ایک ساتھ لگے ہوتے ہیں اور یہ اسموتھلی چل رہے ہوتے ہیں، یا گاڑی کے پہیوں میں الائنمنٹ ہوتی ہے، یا مشین کے اندر تمام پرزوں کی کیلیبریشن اور الائنمنٹ ہوتی ہے، تو آواز نہیں ہوتی ہے، وہ اسموتھلی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم جب کیلیبریشن کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی ایک پوری ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری سوچیں، ہماری یعنی ایون جسم کے حصے، ہماری ڈائجسٹو سسٹم کہہ لیں، ہمارا نیورو سسٹم کہہ لیں، ہمارے ریسپریٹری سسٹم کہہ لیں، ہمارا امیونٹی سسٹم کہہ لیں، ہمارے اسٹریس لیول کی جو ہمارے اندر کورٹیزول اور تمام ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، وہ، یا پھر ہم اپنی ذات کے بارے میں سوچیں، یا ہمارے ایک دوسرے سے باہمی تعلقات، انٹرپرسنل ریلیشن شپ دیکھیں، یا پھر ہمارے اندر ایک ہمیشہ ایک کشمکش رہتی ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں کر تو رہی ہوں تو یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے، اور دل میں ایک چبھن سی ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر ہم چینج ہونا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے ہمارے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں روک لیتے ہیں، تو ہم بظاہر ایک ہوتے ہیں لیکن ہمارے اندر یہ جو جنگ چل رہی ہوتی ہے، تو یہ جنگ کیا ہوتی ہے کہ ہماری تمام سسٹمز کے درمیان کیلیبریشن نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، تو ایک ہارمونی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کیلیبریشن اگر نیت ہماری خالص ہو تو تمام سسٹمز جو ہیں ان کو آرگنائز کرنا تاکہ وہ ایک الٹیمیٹ گول
اچیو کرنے میں مدد کر سکیں، اور ہم سب کا اچیومنٹ گول کیا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی نیت کے اخلاص سے ہم پوری جسمانی، روحانی، ذہنی، نفسی، جذباتی، اخلاقی، تمام سفر طے کرتے ہوئے کہاں پہنچتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر ایک نیت اگر صحیح ہو جائے تو پھر ہمارا ڈائجسٹو سسٹم، ہماری تمام سوچوں میں جو ایک پازیٹیو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ آ جاتی ہے، ہمارا جسم پرسکون رہتا ہے، بیماریاں ہمیں نہیں گھیرتی، ہمارا اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے، پھر کیونکہ ہمارے دل کے اندر مثبت احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ محبت ہوگی، جب اخلاص ہوگا تو محبت ہوگی، اخلاص ہوگا تو صبر ہوگا، اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ پر ہم اپنا رزلٹ چھوڑیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے تمام پٹھے، ہمارے اعضاء جو ہے وہ اپنی سکون کی حالت میں آتے ہیں، ہمارا امیونٹی سسٹم سٹرونگ رہتا ہے، ہم ایموشنلی بالکل ایک ٹراما میں نہیں جاتے، ہمارے اندر سے خوف اور غم اور ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور ہماری سوچ جس طرح اللہ نے سورہ علق میں فرمایا ہے نا کہ ہم اس کی جھوٹی پیشانی کے ذریعے اس کو ہم کھینچیں گے۔ تو یہ جو ہمارا فرنٹل لوب ہوتا ہے، جس میں جب اگر ہماری نیت خالص نہیں ہوتی ہے تو ہم اسکیمنگ کر رہے ہوتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، تو ایک تناؤ ہوتا ہے، اور اس کی پھر ہماری نیت کے ساتھ نہ کیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اخلاقی ہماری رہنمائی، ہمارے اندر ایک اللہ نے مورل کمپس رکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، لیکن جو ہے کہیں سے نفس کہتا ہے کہ نہیں معاشرے کے لیے کرنا ہے، تو پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے بصیرت کہی ہے تو وہ بصیرت ہمیں حاصل نہیں ہوتی، اور جب بصیرت نہیں حاصل ہوتی ہے تو ہمارے اندر ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتی ہے، ہم تبدیلی کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا روحانی، ہمارا اسپریچول جو مورل کمپس ہے، وہ کمپس جو ہے وہ کیلیبریشن نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہاں وہاں اپنی سوچوں کو بھٹکا لیتے ہیں۔ تو دراصل اخلاص کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اخلاص وہ چراغ ہے جو ہمارے دلوں کو روشن کرتا ہے، ہماری سمت کو روشن کرتا ہے، ہم ہر کام جو کرتے ہیں اس میں ہمیں وہ رہنمائی دیتا ہے، وہ ایک نور ہے، وہ ایک ایسی روشنی ہے جو ہمارے اندر اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کے لیے ایک جذبہ پیدا کر دیتی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں اپنی نیت جو ہے وہ ایکشن لینے سے پہلے کہ میں جو نیت کروں گی مجھے اس پر اجر بھی ملے گا، تو میری نیت کیا ہے، کیا میں یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، یا اس کے اندر کچھ ملاوٹیں آ گئی ہیں، کچھ شرک آ گیا ہے، کچھ ریا آ گئی ہے، کچھ نفاق آ گیا ہے۔ اگر یہ آ گیا تو پھر کیا میرا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا؟ اور عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ ہماری پوری زندگی عبادت ہے، تو کیا میرا کھانا پکانا اللہ کے لیے ہے؟ کیا میرا اس وقت بولنا اور سننا اللہ کے لیے ہے؟ کیا بچوں کی تربیت اللہ کے لیے ہے؟ کیا کسی کو معاف کرنا اللہ کے لیے ہے؟ کیا دولت کمانا اللہ کے لیے ہے؟ کیا گروسری کی شاپنگ کرنا اللہ کے لیے ہے؟ یا کسی کو اچھی بات بتانا اللہ کے لیے ہے؟ یا کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ کرنا، کیا وہ اللہ کے لیے ہے؟ کیا اس میں اللہ کی رضا شامل ہے؟ کیا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا؟ کیونکہ سارا جو اجر ہے وہ تو نیتوں پر ہمیں مل جاتا ہے، پھر عمل کی باری تو بعد میں آتی ہے، تو کیا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کیا ہمیں اس پر اجر ملے گا انشاءاللہ، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جو نیت ہے وہ شروع سے پیوریفائی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بیچ میں جا کر نیت بدل جائے، لوگوں کے حالات، معاملات اور تعلقات، اور پھر اس میں نیت میں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہماری اپنی ذات شامل ہوتی ہے، ہمارا اس میں کوئی معاشرتی رابطہ شامل ہوتا ہے، ہمارا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے، یعنی ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف ہم اکیلے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیت کا جو اثر ہے وہ دوسروں پر بھی ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو اگر ہم اس چیز کو جب دیکھتے ہیں
تو بیچ میں اگر کوئی تبدیلی بھی آتی ہے، لیکن آخر میں آتے آتے کیونکہ ہمارے اندر ایک جنگ چھڑ رہی ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو صرف اللہ کے لیے کر رہے تھے، کوئی بات نہیں، اس نے ہمیں اس طرح کر دیا، اس نے ہم یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، لیکن میرا یہ عمل اللہ کی رضا کی خاطر خالص ہے، تو پھر ہمیں اس پر انشاءاللہ ضرور اجر ملے گا۔ لیکن اگر آخر میں ہماری نیت بدل جاتی ہے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جب عمل بھی ہو گیا، نیت بھی ہو گئی، خالص اخلاص سے ہم نے شروع کیا، لیکن انجام میں اخلاص نہیں تھا، تو کیا یہ عمل ہمارا قابل عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ تمام چیزیں اگر ہم سوچیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری ہر نیت میں، ہمارے ہر کام میں ایک ہم دیکھیں گے کہ ایک ایسی پیوریفیکیشن آ جائے گی کہ پھر جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر احادیث میں ہے، قرآن میں موجود ہے، وہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے کہ ان میں کیلیبریشن ہو جاتی ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ اتنی بڑی پروکلمیشن ہے، اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ میری تو ہر چیز، رسم عبودیت بھی اور زندگی بھی اور موت بھی اور صلات بھی، اللہ سے ملاقات بھی، ہر چیز اللہ کے لیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اس کو کیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے ناراض ہوا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے چھوڑا، بس اس نے اپنا ایمان مکمل کیا۔ تو یہ عمل جو ہے یہ شروع ہوتا ہے نیت سے۔ تو آئیے اس دعا کے ساتھ ہم اس کو ختم کریں کہ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جس میں ہماری تمام چیزیں کور ہو جاتی ہیں، ہماری نیت، ہمارا عمل، ہماری سوچ، ہمارے جذبات، ہمارا مورل کمپس، ہماری ایموشنل فلکچویشن، ہمارے اندر جو جذباتی ہیجانی کیفیت ہمارے اندر، اور ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں بیکار دی ہو، لیکن نیت اس کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو ہم دیکھیں اس دعا کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ذات بعد الرواح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ یہ دعا بھی ریاض الصالحین میں جو امام نووی کی ہے اس میں موجود ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کے لیے تو میں فرما بردار ہوں، آپ ہی پر تو میں ایمان لائی ہوں، آپ ہی پر تو ہم نے توکل کیا ہے، آپ ہی کی طرف تو ہم بار بار رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، آپ ہی کی خاطر تو ہم جھگڑا کرتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے تو ہم فیصلہ کرتے ہیں، بس جو کچھ میں نے آگے بھیجا، جو کچھ میں پیچھے چھوڑوں، سب کچھ جو میں چھپ کے کر رہی ہوں، جو میں اعلانیہ کر رہی ہوں، سب کچھ آپ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ نیکی کرنے کی قوت، نہ گناہوں کو چھوڑنے کا حوصلہ، کوئی چیز اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہے۔ اور یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ بہت بڑی تسبیح ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ 99 غموں سے نجات دلاتی ہے۔ تو اگر ہماری نیتیں صحیح ہو جائے تو پہلا غم یہیں سے دور ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک بڑی خوبصورت ایک جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر انرجیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے، یعنی ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں لیکن وہ چھپی ہوئی ہے، اور ایک ہوتی ہے کائنیٹک انرجی جو عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے کہ ہمارے اندر جو پوٹینشیل انرجی چھپی ہوئی ہے وہ انرجی کو کائنیٹک پازیٹیو انرجی میں ریلیز کرنے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ، ہماری نیتوں کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے عمل کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری پیشانی کے بالوں کو اپنی مٹھی سے پکڑ کر اپنی طاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔